साल जो मानसून है वो ना सिर्फ हमारी इंटेंसिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि इसका जो एक्सपेंस है, यानी वो जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है, वो गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 सालों से ज़्यादा है सर। ये 25 जून को शुरू होने वाला ये जो स्पेल है, अभी इस वक्त अपने सेकंड लास्ट मरहले में आ गए। इस बार सर जो नुकसानात हुए हैं, ये दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सर किसी भी एक मुल्क में तकरीबन तमाम सर मानसून से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं। हमने सर ये जो क्लाइमेट चेंज को जैसे शुरू से फॉलो किया, ये इसमें नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज़ में आपने देखा ग्लेशियल फ्लोज हुए, इसमें फ्लैश फ्लड्स हुए, डेब्रिस फ्लो, लैंड स्लाइडिंग हुआ। सेकेंड फेज़ में हमने इसमें बहुत बड़ा एक क्लाउड बर्स्ट और ओकेजन टोरेंशियल रेन्स को KPK में देखा। फिर ये मानसून सर शिफ्ट हुआ साउथ में, कराची में अर्बन इनंडेशंस हुई, और अब ये लार्जली ये जो पंजाब वाला हमारा इलाका है सर, इसमें इस दफ़ा का मानसून प्रेडिक्टेड था कि ये ज़्यादातर पंजाब के शुमाली इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और GB और AJK के ज़ेरी इलाकों में होगा। ये वाला सर जो स्पेल है, इसमें ये एक पहली बार है कि इस वक्त बे ऑफ बंगाल से आने वाला सिस्टम, मगरब से डेवलप होने वाला सिस्टम और अरेबियन सी से डेवलप होने वाला सिस्टम ने इकट्ठा ये असर दिखाया है, जिसकी वजह से सर हिंदू कुश कराक्रम हिमालय के नज़दीक होने की वजह से ये सारा सिस्टम कंसंट्रेट हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाकों में और पंजाब के शुमाल में सर। अभी सर हम ये पंजाब में जो इस अभी जो लास्ट 2-3 दिन में बारिश देख रहे हैं, ये सर उसी मानसून और क्लाइमेट चेंज का एक शाखसाना है, जिसको हम समझते हैं कि इसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंटेन किया जा सकता है। ये जो पर्पल कलर है इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ओवरऑल एकोमुलेशन ऑफ रेनफॉल ज़्यादा रही है। ये जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है सर, यहाँ पर 500 से लेकर 650 mm तक भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। जम्मू के इलाके में तकरीबन 350 से 400 mm थी सर, और यही पैटर्न तकरीबन सियालकोट और सदर्न सियालकोट में भी हमने देखा, तकरीबन 400 mm बारिश हुई। ये सर इसी तरह का ये तमाम अनप्रेटेड वाटर इट केम टू पाकिस्तान, और ये नेचुरल स्लोप में ये इम्पैक्ट हुआ और ये दाखिल हुआ। सर जो पाकिस्तान साइड पे डैमेजेस हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये हमारे तीनों दरिया इस वक्त सतलज, चनाब और रावी, ये इस वक्त सर स्ट्रेस में हैं, और इसमें से इनखला लोगों का मुमकिन बनाया जा रहा है। ये सर करतारपुर में था, इट हैज़ बीन लार्जली रिस्टोर्ड, जिन लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन टू रिहेबिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा क्रॉप्स का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। हमारे मगरबी दरिया सर तकरीबन मोतदिल हैं, जिसमें रिवर इंडस और रिवर जेलम, तरबेला और मंगला डैम है, दे आर अंडर देयर लिमिट्स। जो चनाब में सर फ्लो आया है, वो तकरीबन जब हम मराला को देखते हैं, मराला में सर परसों रात को ये फ्लो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि इसमें सर लोकल बारिश सियालकोट के एरिया में भी और पीछे से आने वाला फ्लो भी शामिल था। अभी सर ये फ्लो ड्रेन होता है आगे खानकी में, और फिर कादराबाद से लेकर इट गोज डाउन। मराला से बतदरीज पानी कम हो रहा है, लेकिन खानकी में और कादराबाद में तकरीबन 10 लाख के करीब ये अभी रेला मौजूद है सर। रावी की बात करते हैं तो जसड़ में तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख का एक रेला आया है, और आहिस्ता आहिस्ता जसड़ में इसका लेवल अभी कम हो रहा है, क्योंकि अप स्ट्रीम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बारिशें कम हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये जो रेला इस वक्त जसर में आया है, ये आहिस्ता आहिस्ता अभी बल्लो की, शादरा, फिर बल्लो की, और फिर नीचे सिधनाई की तरफ जाएगा सर। तीसरा जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, इंडियन पंजाब की तरफ से जो रेला गंडा सिंह वाला के थ्रू रिवर सतलज में दाखिल हुआ, ये एक बहुत बड़ा तकरीबन 2.25 लाख का ये भी रेला है सर, जिसकी अभी भी इंटेंसिटी वहाँ बढ़ रही है। अभी इस वक्त मैं मजमूई तौर पर तकरीबन 10 लाख का रेला रिवर चनाब में मौजूद है, 2 लाख का रेला सर रिवर रावी सिस्टम में है, और तकरीबन 2 से 2.25 लाख रिवर सतलज में भी है सर। आगे सर आने वाले तकरीबन 2 से 3 दिनों में ये तमाम रेले इकट्ठे होकर पंजनत की तरफ जाएंगे, तो हमारा ख्याल है कि सर ये तकरीबन 10 लाख का एक रेला बन सकता है, क्योंकि लेफ्ट से इंडस का भी तकरीबन 80-85 हज़ार का रेला आ रहा है सर। बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त क्रॉप्स का है, इसका स्पैन भी बड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अगले साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। ये सारे वो कुदरत की तरफ से दिए गए इशारे हैं, जो आगे आज इंशाल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में वी विल डिफाइन दी स्ट्रेटजी टू कंडक्ट न्यू मानसून स्ट्रेटजी, कि इसके बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आई वुड ऑल्सो थैंक यू योरसेल्फ एंड द चीफ मिनिस्टर फॉर कमिंग हेयर, और हमारे इस पूरे जो ज़िले पे आफत आई है इसे आपने देखा और सुना। मैं सर ये कहना चाहूँगा, देखिए सर क्लाइमेट चेंज अब आएगी और ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन ये अनमैनेजेबल नहीं है। वी मस्ट आइडेंटिफाई दोज गैप्स कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर अगर आप रिवर रावी देखें, इंडिया ने अपनी साइड पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बंद बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अब जो सबसे बड़ा काम है वो अब हमारा
इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना है, किधर हमारे गैप्स हैं। हमारे ज़िले का एक मसला ये कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। नाला डेक भी आता है, बसंतर भी आता है, बई भी आती है, रावी रिवर भी, यहाँ सब इंडिया से सब कुछ आता है। लेकिन इरिगेशन में वी आर अंडर एक्सीएन सियालकोट, तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक्सीएन इरिगेशन होना चाहिए, चूँकि ये वाटर फ्रंट लाइन एक डिस्ट्रिक्ट है, ताकि इसका एक अपना सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम हो और उस रेस्क्यू के गैप्स मुझे नज़र आए। एक ये है कि हमें बोट्स की कमी नज़र आई, इतना हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सर, रिलीफ के अंदर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आज सीएम साहब तशरीफ़ रखती हैं, इतनी बड़ी डिवास्टेशन है, नारोवाल को आफत ज़दा ज़िला डिक्लेयर करें, ताकि उसके साथ जो लोगों पे किसान तबाह हो गए हैं, उनकी फसलें ख़त्म हो गई हैं, उनको रिलीफ मिल सके। रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर सर हमारा जहाँ जहाँ नाला डेग गया, रावी का ये पानी इंडेटेड है, सारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, विलेजेस की कनेक्टिविटी ख़त्म होगी। बिलखसूस नाला डेक और बसंतर और बई का वो फ्लैश फ्लड की तरह आया है, तो वो यानी कि सड़कों के दरमियान से वो बना के नाले वो गुजर गया, उसने काट दिया है। तो अगले चंद दिनों में हमें प्लग करने की ज़रूरत है, बुलडोज़र्स चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, ताकि जो इंटर विलेज और वो रास्तों की कनेक्टिविटी है उसको बहाल करने के लिए किया जाए। मेडिकल कवर यकीनन सर बड़ा सब ने जिक्र किया, 2022 में भी लोगों ने कहा था कई 100 अमवात हो सकती हैं, लेकिन वी मैनेज। उसमें सर यूनिसेफ और दूसरे यूएन एजेंसीज़ ने भी बड़ा ताउन किया कि जो दवाइयाँ हैं वो सारी चीज़ें। तो ये भी मैं कहूँगा कि नीचे की सतह पे, BHU की सतह पे जाके, RHC की सतह पे डॉक्टर्स की टीमों को मोबिलाइज़ किया जाए, ताकि वो कॉलरा और जो दूसरी बीमारियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ करें। जैसे चेयरमैन NDMA ने कहा कि ये रूफ कोलैप्स का बड़ा इससे अमवात होंगी, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे फ़ौरन डेंजरस स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम कम से कम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ छतें गिरने से अमवात हो सकती हैं उनको बचा सकें। आखिर में सर रीहैब के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें एग्रीकल्चर बैंक और जो भी और ये बैंक्स हैं इन सब से बात करके इन फार्मर्स के लिए कोई लोन्स देने का तरीका निकालना चाहिए कि जिसमें उन्हें कंसेशनल लोन मिले, ताकि ये उनके साथ अपने आप को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। तो ये चंद एक मेरी तजावीज़ हैं कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर हम काम करें तो शायद अगले साल के लिए हम बेहतर प्रिपेयर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहले ही दिन फ्लड के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। नारोवाल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, और अभी जैसे DG NDMA ने कहा कि 3 हमारे जो रिवर्स हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, चनाब है, रावी है, सतलुज है। और प्राइम मिनिस्टर इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिनको, और सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि कॉज क्या है वो भी कौम को भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो आ गया है फ्लड, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने, पंजाब गवर्नमेंट ने का क्या रिस्पांस था, और उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि फ्यूचर की हमारी क्या प्लानिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए ये बात बाइस इत्मीनान है कि कोई भी जो भी डेथ हुई है या जो भी नुकसान हुआ है, लॉसेस हुए हैं, वो सबको उसकी तकलीफ़ है, उसकी शायद कॉम्पनसेशन इतनी आसान भी नहीं है, स्पेशली जो ज़िंदगियों से लोग महरूम हो गए हैं, और जो क्रॉप्स को डैमेज हुआ है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि कोई भी डेथ एपैथी की वजह से नहीं हुई, लैक ऑफ रिस्पांस की वजह से नहीं हुई, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से नहीं हुई, या केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुई। यहाँ पर NDMA भी मौजूद है, PDMA भी मौजूद है, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। रेस्क्यू 1122 ने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर रिजवान बैठे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। इन्होंने कोड रेड पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट किया है। एंड प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 50,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। पुलिस के जवानों ने जो काम किया है, सिविल डिफेंस ने जिस तरह काम किया है,
اور پھر پاکستان آرمی نے جس طرح آگے بڑھ کے جو ریسکیو کے اور امدادی کاموں میں حصہ لیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں پرائم منسٹر۔ 38 ایئرس کے بعد 4 دہائیاں آلموسٹ ہو گئی ہیں، تقریباً 3 مہینے سے یہ مانسون چل رہا ہے اور کوئی ایسا دن نہیں ہے جب بارش نہیں ہوتی۔ لیکن پرائم منسٹر یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک تو اگر صرف رین واٹر کی میں بات کروں تو ایکسیپشنلی ٹورینشل رینز تھیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب بھر میں جہاں پر بھی اربن فلڈنگ ہوئی، فلیش فلڈنگ ہوئی، واٹر پونڈنگ ہوئی، وہاں پر ود ان آورز، آپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پرائم منسٹر، ود ان آورز پانی کو ہم نے ڈرین کیا۔ لیکن یہ جو فلڈ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو کنٹینیوس بارش رہی ہے، دوسرا جب انڈیا نے ان کی کیپیسٹی، ان کے ڈیمز کی کیپیسٹی اوور فلو کر گئی تو انہوں نے اپنے اسپل ویز کھول دیے۔ لیکن ہمارا ارلی وارننگ سسٹم بالکل اچھا کام کر رہا تھا، ٹائملی ایویکیویشن ہوئی ہے لوگوں کی جو لو لائنگ ایریاز تھے۔ لوگ، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر، بہت مشکل ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کا کل سرمایہ ان کا گھر اور چند ان کے مال مویشی جانور ہوتے، ان کو ایویکیویٹ کرنا ٹائملی اور ان کو جو ایلیویٹڈ مقام پہ لے کے جانا۔ پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم لائف سٹاک کا بھی منیمل جو ہے وہ نقصان ہے، کیونکہ لائف سٹاک کو بھی ہم نے ریسکیو کیا ہے اور ریسکیو کر کے ہم نے اس کو سیف اسپاٹس پہ ہم نے شفٹ کیا۔ جو گردوارہ ہے پورا فلڈ ہے، اننڈیٹڈ ہے، آپ پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ اندر سے اس کے ایٹ لیسٹ پانی ڈرین کریں تاکہ وہاں پہ جو یاتریز ہیں یا جو ہماری سکھ بھائی ہیں، کمیونٹی ہے، ان کو آسانی ہو، ان کی ایک مذہبی جگہ ہے۔ پھر پرائم منسٹر جو اب واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جس میں کالرا ہے، اسکن ڈیزیزز ہیں، ڈائریا ہے، جس کے اندر اب ہیپیٹائٹس خدا نخواستہ پھیلنے کا خطرہ ہے، تو اس میں ہم نے فیلڈ ہاسپٹلس کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز ہیں جن کو میں نے سارے آفت زدہ علاقوں میں ڈائیورٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہیلتھ منسٹر بھی بیٹھے ہیں، ہیلتھ سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں۔ ان کو میں نے کل واضح ہدایات دیں، کل میں نے 3 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے ود آل ڈی سیز، آل کمشنرز، اور یہ سب حضرات موجود تھے کہ ویکسینیشن بھی ان کے پاس جو ہے وہ اچھی تعداد میں ہونی چاہیے۔ اسنیک بائٹس کے واقعات ہو رہے ہیں تو اینٹیڈوٹس جو ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسرا جو جتنی بھی دوائیاں جن کی ایمرجنسی میں ضرورت ہے ان کا جو ایمپل سٹاک ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ ٹیمز کو ہر ایسے علاقے میں جا کے کیمپ کرنا چاہیے جہاں پہ جو اننڈیٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر جو لائف سٹاک ہے جس کو آپ نے ریسکیو کیا ہے ان کا فوڈر کا ارینج کرنا، ان کے پینے کے پانی کا ارینج کرنا، اور ان کے جو ان کی ویکسینیشن ہے اور جو ویٹنری ٹیمز ہیں ان کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہنچیں اور وہ جو میجرز ہیں وہ لیں۔ اور اسی طرح پرائم منسٹر جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے، یہ تقریباً 200 کلومیٹرز کی جو روڈز ہیں، اگر میں ٹوٹل بتاؤں تو ہمارا ڈیمیج ہوا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگے گا۔ جو ٹیمپرری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کریں تاکہ راستے کھلیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو ولنریبل سیکشنز آف دا پاپولیشن ہیں، جیسے خواتین ہیں، جیسے بچے ہیں یا ایلڈرلی لوگ ہیں، ان کو ان کی ایویکیویشن کے لیے اور ان کی جو کیئر ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اور بڑے ہارٹننگ امیجز تھے کہ ریسکیو 1122 کے جو پرسنل ہیں یا جو پولیس کے لوگ ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے انفنٹس کو، بچوں کو اٹھا کے ریسکیو کیا ہے، سینے سے لگا کے ریسکیو کیا ہے۔ تو میرے لیے ایز چیف ایگزیکٹو بہت خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ میری تمام ٹیم نے اور این ڈی ایم اے انکلوڈیڈ، انہوں نے بہت ایک ٹیم ہو کے ایز ون ٹیم بڑے یونیفائڈ طریقے سے، یونٹی سے کام کیا ہے۔ تو میں ان سب کو شاباش بھی دیتی ہوں۔ اوور نائٹ کوئی ریلیف نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگے گا، لیکن لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کا پرائم منسٹر، ان کی چیف منسٹر، ان کے منسٹرز، ان کے ادارے، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں صرف ڈیمیج کنٹرول نہیں کرنا، ہمیں صرف فائر فائٹنگ نہیں کرنی۔ ایز اے پروگریسو نیشن جس کو اپنی تکلیفوں کا پتہ ہے، اپنے مسائل کا پتہ ہے، صرف پتہ ہونا کافی نہیں، ان کا حل جو ہے وہ ہولسٹک سولوشن بھی اس کے لیے چاہیے۔ پانی جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور پانی ایک ریسورس ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بھی بوند پانی کی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہماری فصلوں کے کام آئے، ہمارے لوگوں کے کام آئے۔
بھلے انڈیا اپنے اسپل ویز کھول دے, ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہم اس پانی کو ریسیو کریں, اس پانی کو اسٹور کریں اور اس پانی کو اپنے لیے استعمال کریں, اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. اس کے لیے ایک کمپلیٹ ایک جو سائنٹیفک سلوشن چاہیے, ایک کمپلیٹ انجینئرنگ سلوشن چاہیے, جس کے اوپر میں اب بیٹھ کے کام کروں گی. اگلے سال میری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس ایک پورا ہولسٹک سلوشن ہو اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پہ آج سے ہم کام شروع کریں, کل کا انتظار نہ کریں. ریہیبلیٹیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میری ہدایات ان کو چلی گئی ہیں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ سب کو ملنی چاہیے. جو ہمارے کراپس ڈیمیج ہوئے, چاول کی فصل ہے اور کاٹن کی فصل ہے, تو وہ اس میں جو میں نے ان کو کہا ہے کہ لاس شیٹس اپنی پوری بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور پنجاب کے عوام کو بھی میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن میں, چاہے وہ ہماری جو کسان بھائی ہیں ان کے جو نقصانات ہیں, یا جو ہمارے نادار غریب ایسے پنجاب کے ریزیڈنٹس ہیں جن کو سیلاب میں نقصان پہنچا ہے, یا جن کی زندگیاں چلی گئی ہیں, یا جن کا لائف سٹاک کا لاس ہوا ہے, میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گی اور پوری محنت سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, منسٹر پلاننگ چودھری احسن اقبال صاحب, فیڈرل پروونشل منسٹرز, چیئرمین این ڈی ایم اے, چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس اور درجہ بدرجہ تمام وفاقی اور صوبائی افسران. آج یہاں پر ہم نے ایک بھرپور پریزنٹیشن لی ہے, اور یہ جو حالیہ ہفتوں میں جو آفت جس نے پہلے بے پناہ گلگت بلتستان میں, پھر کے پی میں انسانی جانوں کا وہاں پر ضیاع ہوا, اب یہ شدید طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے, اور اس کا جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے, ہمیں سب کو اس کے اوپر بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس حوالے سے جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں, وہ یقیناً لائق تحسین ہیں, جس میں آپ کی پی ڈی ایم اے 1122, ہیلتھ, اریگیشن اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے جو یہاں پر فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں, ان کے صاحبزادے جو ایم پی ہیں, اور ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل یہاں کی ناروال کی جو لیڈرشپ ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چیئرمین این ڈی ایم اے اور ان کی ٹیم کو اور افواج پاکستان کو اور ان کی جو اٹیچمنٹس ہیں, جو دن رات یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں, دن رات ہیلی کاپٹرز مہیا کر رہی ہیں, بوٹس مہیا کر رہی ہیں, اور اس طرح دوسری جو انتہائی اہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل کر جو کام, تو یہ اصل میں ایک سینس آف کوآپریشن ہے حکومت پنجاب کا اور تمام متعلقہ اداروں کا, جو دن رات ٹیم ورک کی شکل میں جو کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹیم ورک ہے جس کا الحمدللہ آج جس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا, وہ اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2022 میں جو اس طرح کی آفت آئی تھی, کلاؤڈ برسٹ ہوئے, فلیش فلڈز آئے, اور پھر جو تباہی ہوئی, اور 2022 کی تباہی کا مین جو نشانہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا اور بلوچستان تھا.
اور اس کے بعد کسی حد تک کے پی اور پنجاب کے 1.5 جنوبی اضلاع تھے، اور لاکھوں ایکڑ زمینیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اور کئی سو بلین ڈالرز کا پاکستان کی معاشی جو ہماری جو اس کو نقصان پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بات اب عیاں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے، اور پہلے 10 ممالک جو سر فہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہنوں میں ایبسلیوٹلی ہمیں اس کو کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے کہ یہ اب آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ رپیٹ ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہم میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو مل کر من حیث القوم، وفاق اور چاروں اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مل کر اس کا ہم مقابلہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ تو اس کے لیے یقیناً صوبوں نے اپنے لیول پر تیاری کرنی ہے، پی ڈی ایم ایز ہیں، وفاق کے لیول پر این ڈی ایم اے ہے، اور پھر ساتھ جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، اینٹیٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو مکمل پریپیئرڈنس دکھانی ہوگی۔ مگر سب سے بڑھ کر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے، اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے، ہمیں یہ ریسورسز خود جمع کرنے ہوں گے، اور پاکستان کے اندر صوبوں میں وفاق میں مل کر یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے وسائل ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ اسی لیے جو پچھلی ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی، میں نے اس ایشو کو فلیگ کیا تھا کہ سٹوریج کیپیسٹی از نیڈ آف دی آر، اور اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے، چاہے وہ دیامر بھاشا ڈیم ہے، مومن ڈیم ہے، یا پھر صوبوں میں آپ کے یہاں پر پنجاب میں 1-2 چنیوٹ میں آپ کے پاس 1-2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ سٹوریج کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں جہاں ہم نارتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر ہم آج اس کے اوپر اس کا آغاز کریں گے تو کئی سال لگ جائیں گے اس عظیم منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کی طرح اس سال بھی صوبے پنجاب صوبہ اور ابھی یہ ریلا سندھ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ جب وہاں پر پہنچے، جب پنجت پہ اس کے بعد اس کے جو طغیانی میں کمی آئے، اس میں ٹھہراؤ آئے، لیکن بہرحال ایک چیلنج ہے۔ تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مل کر ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم۔ اور یہ جو آپ نے یہاں پر اعلان کیا ہے کہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کا نقصانات آپ فی الفور ادا کریں گے کسان کو، یہ بہت بڑی آپ کی یہ کاوش ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہمت دے۔ اور اسی طریقے سے جو جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں، I'm sure کہ اس کے اوپر بھی آپ پوری طرح کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں چیلنجز کی تیاری کریں، اور اس کے لیے ہمیں سب کے مل کر ہمیں بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور پھر ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر چیف منسٹر پنجاب کو اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، اور این ڈی ایم اے کو، افواج پاکستان کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب مل کر بڑی جام فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ گردوارہ میں جو پانی جمع ہوا ہے، چیف آرمی اسٹاف نے فوراً آرڈرز دیے کہ ہیلی کاپٹرز بھجوائے جائیں، لیکن موسم کی خرابی کی بنا پر پھر کشتیوں سے شاید آپ نے اس کا انخلا کیا۔ تو یہ دس از اگین ٹیم ورک۔
اگر ٹیم ورک ہوگا تو اگر ایک کے پاس ایک ریسورس ہے دوسرے کے پاس نہیں تو ہم مل جل کر بانٹ کر اس کے ہم بھرپور فائدہ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو کہ ناروال میں موجود ہیں، ان کو چیئرمین NDMA کی جانب سے سیلابی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. اور اسی موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، دیگر صوبائی اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب سے جانی نقصان پر انتہائی افسوس ہے. NDMA ریسکیو 1122 اور دیگر امدادی کارروائیوں میں کردار ادا کر رہے ہیں. وفاقی وزراء ناروال کی سیاسی قیادت سے اور انتظامیہ افواج پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے. یہ تھی اب تک کی PTV تازہ ترین. درست ہر وقت بار وقت. السلام علیکم. گزشتہ روز فیملی میٹ اپ کے دوران بانی PTI نے اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ تمام PTI ارکان قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی تمام کمیٹی سے مستعفی ہو جائیں اور نااہل ارکان کی نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیں. یہ فیصلے فرد واحد یعنی بانی PTI کے ہیں، مگر اس پر جمہوریت کا تڑکا لگانے کے لیے